بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے اور تمام مسلمانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں رمضان کے مہینے میں سمیٹ لیں، اور رمضان میں جیسے نفلوں کا ثواب فرضوں تک چلا جاتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں تک چلا جاتا ہے، تو اسی طرح ہر قسم کی عبادت 70 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو لہٰذا زکوٰۃ کا بھی معاملہ یہ ہے کہ عام دنوں میں اگر ہم 1000 روپے زکوٰۃ ادا کریں گے تو اس کا اگر 10 گنا بھی کر لیا جائے، جیسے حدیث میں آتا ہے وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرَةُ أَمْثَالِهَا، کہ کوئی آدمی اگر ایک نیکی لائے گا تو اس کو اس کا 10 گنا دیں گے، تو 1000 کا 10,000 مل جائے گا۔ لیکن اگر ہم رمضان میں وہ زکوٰۃ ادا کریں گے تو 70 گنا مل جائے گا، یعنی اگر 1000 ادا کیا ہے تو 10,000 ملے گا۔ ویسے ہی اس 10,000 کو اگر 70 سے ضرب کر دیا جائے تو یہ جا کر 7 لاکھ کے قریب بن جاتا ہے۔ تو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اب زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کس پر واجب ہے، اس بارے میں آج تھوڑی سی معلومات آپ کو دینی تھی۔ زکوٰۃ ہر مسلمان بالغ، عاقل اور صاحب نصاب پر فرض ہے۔ اب مسلمان بھی ہو، الحمدللہ ہیں، بالغ بھی ہیں، اور اس کے بعد عقل بھی اللہ نے دی ہے۔ چوتھی جو شرط ہے وہ ہے صاحب نصاب۔ صاحب نصاب کیا ہے؟ صاحب نصاب اسے کہا جاتا ہے کہ کسی آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اس کے پاس پیسے ہوں۔ تو اگر اتنے پیسے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب اور فرض ہو جاتی ہے۔ ایک ایڈیشنل چیز اور لگتی ہے اس میں شرط، کہ اس کے مال کو 1 سال گزر چکا ہو، یعنی جتنا یہ مال اس کے پاس ہے۔ اگر مثال کے طور پر آج کے دور میں اگر چاندی ہماری بار سے تقریباً 91,612 روپے 1745 کا فی تولہ کا ریٹ ہے، تو 52.5 کا، یعنی سمجھے کہ 90,000 روپے اگر کسی آدمی کے پاس ہیں اور پورا سال اس کے پاس رہے، یعنی بیچ میں اگر کبھی تھوڑے بہت کم زیادہ ہو گئے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن شروع سال میں اور اینڈ سال میں 90,000 روپے اگر اس کے پاس رہے تو پھر اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ بنے گی۔ تو 90,000 کی اگر ہم 2.5% بھی لگا لیں تو 90,000 کا 40واں حصہ جس طرح بنائیں گے تو اس کو 90 کو اگر ہم 40 سے تقسیم کر دیں گے تو وہ ہماری زکوٰۃ اس میں سیدھی سی نکل آئے گی۔ تو اس طرح اپنی زکوٰۃ جو ہے اس پر زکوٰۃ بندے پر واجب ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو آپ کو بتانا مقصد تھا۔ اب وہ زکوٰۃ میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو ہماری اور سامان، گھریلو سامان وغیرہ میں جو اشیاء ضروریاں ہیں، یعنی جو ہم ضرورت میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس میں شامل نہیں کی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے پاس موبائل ہے، ایک ہو یا 2 موبائل جو استعمال کر رہا ہے، تو وہ دونوں وہ حوائج اصلیہ میں نہیں۔ اور اس کے علاوہ گھر کے اندر کی واشنگ مشین ہے، کپڑے دھونے والی، اور فرنیچر ہے، گاڑی ہے استعمال کرنے کی۔ ہاں، اگر کوئی گاڑی ایکسٹرا ہے جو ویسے ہی رکھی ہوئی ہے، جو وہ استعمال ہم کرتے ہی نہیں ہیں، یا پھر اس کو بیچنے کے لیے رکھی ہے، تو وہ زکوٰۃ کے مال میں شامل ہو جائے گی۔ باقی جو استعمال کی چیزیں، گھر ہے اگر وہ استعمال کا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کوئی پلاٹ لیا ہوا ہے، اگر وہ بھی اپنے گھر کے بنانے کے اعتبار سے لیا ہوا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی پلاٹ ایسا لیا ہے کہ بھئی اس کو ہم بیچ کر آگے کاروبار کریں گے، یا اس کو بیچ کر اس میں سے منافع حاصل کریں گے، کاروباری سلسلے میں اگر وہ لیا ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ پلاٹ اگر گھر کے لیے لیا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ گھر میں موٹر سائیکل ہے، 1 ہیں، 2 ہیں، جتنی بھی ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ مزید اس سے متعلق کہ کن کن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، انشاءاللہ اگلے بیان میں تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔